وآلہ وسلم ذات نسبت نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ ربیع الاول شریف کی آج 14 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مقدس ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل سجائی جا رہی ہے، اور ہر طرف درود و سلام کے نغموں کی آواز اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ثناخوانی جو ہے غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے رنگ میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جب بھی ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ آتا ہے تو ہر طرف یہ سرکار دو عالم کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے، پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے، عرش سے آنے لگے تحفے مبارکباد کے، اور تو دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، غریبوں کو ملی راحت اور یتیموں کو قرار آیا، اور ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا یہ ماہ ہے۔ الحمدللہ ہم ہر پیر شریف کو مصطفیٰ کریم کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں پورا سال، اور یہ تو پھر ماشاءاللہ خاص آقا کریم کے میلاد کا ماہ ہے، تو اس مہینے میں ماشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر آقا کریم کا میلاد منائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو ولادت باسعادت کا جشن ہے یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ، یعنی 1500 سال کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ کریم آج دنیا پر تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات جی کا کہا سرکار دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تو ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ان کے جو ہے معجزات، آقا کریم کے کمالات اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خصائص، آقا کریم ان کا ذکر کیا جائے، اور مصطفیٰ کریم پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر درود پاک پڑھنا چاہیے اور سلام بھی پڑھنا چاہیے، مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات پر سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ اب لوگ یہاں پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی کہ تم جو ہے یہ دن مقرر کر لیتے ہو، تو لہٰذا دن تو مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جی چاہے سلام پڑھو، جب دل چاہے درود پڑھو، جب دل کرے سرکار کا ذکر کرو، تو یہ خاص دن مقرر کرنا تو یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کہیں پر ثابت نہیں۔ تو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیات خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیک یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر، یعنی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کمالات معجزات عطا فرماتے ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسی قوم آئے گی جو کہے گی جی دن نہیں مقرر کرنا چاہیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرما کے خود دن مقرر کیا آپ نے۔ اب یہ قرآن ہے تو قصہ کہانی نہیں، فرمایا والسلام علیک، فرمایا سلام ہو مجھ پر، ویوم ولدت، اور میری ولادت کے دن پر، یعنی ولادت کے دن پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اب دیکھیں اب باقی دنوں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یوم ولدت، میری ولادت کے دن پہ، یعنی آگے پیچھے بھی سلام پڑھو، لیکن جب ولادت کا دن آئے اس دن خاص طور پہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس وجہ سے پھر فرمایا یوم ولدت و یوم اموت،
فرمایا میری موت کے دن پر بھی سلام ہو. آج لوگ کہتے ہیں جی 12 حضور کی وفات ہے اور 12 جو ہے ولادت ہے، تو یہ جو ہے سنی خوشیاں مناتے ہیں. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سلام کرو، سلام بھیجو، سلام ہو مجھ پر میری ولادت کے دن پر بھی اور میری موت کے دن پر بھی. یعنی پتہ چلا کہ نبی جس دن آئے وہ بھی دن شان والا، نبی جس دن دنیا سے تشریف لے کے جائے وہ بھی دن شان والا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت والے دن پہ سلام پڑھا جا سکتا ہے تو جو عیسیٰ کے امام ہے، وجہ سبب تخلیق کائنات ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے. فرمایا اگر میں نہ آتا تو تمہیں کلمہ پڑھا کے پاک کون کرتا، اور اگر میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون کرے گا. تو حضرات پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو میری ولادت کے دن پر، سلام ہو میری موت کے دن پر، اور یوم الابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں اس دن پر بھی سلام ہو. تو پتہ چلا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جس دن آئے وہ بھی دن شان والا، جس دن دنیا سے تشریف لے جائے وہ بھی دن شان والا، جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے اس دن بھی شان والا. تو حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں میرے کریم آقا پھر ماننا پڑے گا کہ میرے کریم آقا کی ولادت پر بھی سلام، میرے آقا کریم علیہ السلام جس دن دنیا سے تشریف لے کے جائیں اس دن پر بھی سلام. اور پھر جس دن سرکار میدان معاشر میں تشریف لائیں گے وہ منظر کیسا ہوگا. امام اہل سنت علیہ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے یہ نقاد حسن معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو پتہ چلا کہ سرکار جس دن تشریف لائیں گے میدان معاشر والے دن اس دن بھی سلام پڑھنا جائے ہے. یعنی مصطفیٰ کریم پہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ سلام پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. تو حضرات اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. ہر وقت فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. یہاں پر تو لوگوں کو یہ اپنا فکر ہے نا جی اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا اذان کے بعد پڑھنا چاہیے یا فلان جگہ پہ پڑھنا چاہیے یا فلان جگہ پہ نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کھول کے دیکھیے اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. تو جو اعتراض کرتے ہیں نا سلام پر کہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے اذان کے بعد، اذان سے پہلے یا اذان سے بعد، انہیں صرف کتنا کہو کہ یہ دو تمہارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں کرام کاتبین، اور یہ ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو انہیں کو بھائی ہمیں تو فتویٰ لگاتا ہے پہلے ان کو تو روک، اگر ہمت ہے تو ان کو روک کے دکھا، یہ تو ہر لمحہ حضور پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. تو حضرات آگے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی. اب اپنی باری آئی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. لیکن جب ہماری باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نے اپنے نبی پہ درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے. یعنی ہمیں دو حکم دیے جا رہے ہیں، درود بھی اور سلام بھی. اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں جی بس اصل نماز والا درود تو یہ کیا ہے، لیکن درود ابراہیم تک پڑھو، باقی تو درود جو ہے انہوں نے اپنے پاس سے بنائے ہیں لہذا درود ابراہیم پڑھو. میں کہتا ہوں ضرور پڑھنا چاہیے، نماز والا درود ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، جو پڑھے گا اسے بڑا ثواب ملے گا. بالکل ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، بالکل درود ابراہیم ضرور پڑھو، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے نا قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا ایمان والو درود بھی اور سلام بھی ہمیں حکم دیے جا رہے ہیں، دو درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. اب درود ابراہیمی اگر پڑھا جائے گا تو وہ درود تو ہوگا لیکن سرکار دو جہاں پہ سلام نہیں پڑھا جائے گا، لہذا اس وجہ سے ایک حکم پہ عمل ہو رہا ہے دوسرے حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا.
اب جب آپ پڑھو گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، تو پھر والسلام علیک یا رسول اللہ، جب یہ درود پڑھو گے تو دونوں حکموں پر عمل ہوگا۔ حضرات اس وجہ سے درود یہی پڑھنا چاہیے کہ جس پر آقا پر درود بھی پڑھا جائے، آقا کریم کی ذات بابرکات پر سلام بھی بھیجا جائے۔ تو حضرات اس وجہ سے تو اب ابن قیم اہل حدیث اور دیوبند حضرات کا مشترکہ امام ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود سلام پڑھتا رہے سلام پڑھتا رہے، یہ نہ سوچ کے ادھر سے جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ کہتا ہے اگر ایک مرتبہ بھی جواب آ گیا تیرے دونوں جہان سمجھ جائیں۔ تو حضرات اس وجہ سے سرکار دو جہاں میرے کریم لجپال آقا پر ہر لمحہ جو ہے وہ سلام پڑھنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا دو جہاں اتنے کریم لجپال آقا، اتنے ہمارے آقا کریم ہیں، لجپال ہیں، اللہ رب العزت نے کسی امت کو ایسا لجپال نبی عطا ہی نہیں فرمایا جتنا ہم جیسے کو اللہ کریم نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر جو ہے ہم تو وہ ایک کہا ہے نا کہ وہ ہمارے نبی، ہم ان کی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہماری قسمت دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، آپ کو زمان نبی عطا فرمائے ہیں، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اگر ہم تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تو ہم کر نہیں سکتے۔ اور ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہر لمحہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں سرکار دو جہاں جب دنیا پر تشریف لائے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے دنیا پہ تشریف لاتے سارے سرکار دو جہاں نے سجدہ فرمایا، سرکار دو جہاں نے سجدہ فرمایا۔ جب سجدہ فرمایا تو اب دیکھیں یہاں پر لوگ بڑا کہتے ہیں جی دیکھو جی نبی علیہ السلام معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے۔ بھائی اگر مصطفیٰ کریم ہماری طرح بشر ہے، اب دیکھیں ذرا کوئی ہے بچہ ایسا جو پیدا ہوتے ساری سجدہ کر دے، اور سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جسم پاک نہ ہو تو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم لجپال آقا نے سجدہ فرمایا، یعنی سرکار دو جہاں خود تو پاک ہے لیکن سرکار دو جہاں نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کو بھی پاک کر دیا ہے، یعنی جس کے شکم سے سرکار تشریف لائے تو سرکار نے غسل بھی نہیں فرمایا، وضو بھی نہیں فرمایا، وہ حد ساری سجدہ فرما دیا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو سرکار ہمارے کہتے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ العالمین میری امت کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روضے ازل سے درود، یاد داری کی امت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سرکار دو جہاں جب معراج پر پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی وادیوں میں جب پہنچے، سرکار دو جہاں وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے بات کی تو اپنی امت کی بات کی۔ پھر جب سرکار دو جہاں کا ظہری وصال مبارک ہوا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو کہتے ہیں میں قریب تھا تو میں نے دیکھا سرکار کے لب مبارک ہل رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا تو سرکار اس وقت بھی کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یعنی جس کریم لجپال آقا نے دنیا پہ تشریف لائے اپنی امت کو یاد کیا، رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گئے تو اپنی امت کو یاد کیا، دنیا سے پردہ فرمایا تو اپنی امت کو یاد کیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، ہر طرف سے نفسی نفسی کی آواز آ رہی ہوگی، ارے اس وقت بھی میرے کریم آقا مقام محمود پہ آ کے سجدہ فرمائیں گے اور عرض کریں گے مولا رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے جو ہے باقی رہ گیا۔ حضرات بتاؤ پھر ایسے کریم آقا کا میلاد نہ منائیں تو اور کیا کریں، ایسے کریم آقا کی عظمت کے نعرے نہ لگائیں تو اور کیا کریں، ایسے کریم لجپال آقا پہ درود و سلام نہ پڑھیں تو اور کیا کریں، ایسے کریم آقا کی ولادت کا جشن نہ منائیں تو اور کیا کریں۔ دیکھو سرکار دو جہاں میرے کریم لجپال آقا آپ قیامت کے دن جو ہے جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی کہیں گے اذهب الی غیری، لیکن سرکار دو جہاں فرمائیں گے کہ گناہ گارو فکر نہ کرو، اے میرے امتیوں فکر نہ کرو، میرے کریم آقا یوں سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق بجدا شفاعت
کیا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ رات پھر ایسے کریم لجپال آقا، میرے کریم لجپال آقا کا جو ہے وہ میلاد ہمیں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے۔ حضرت عظیم کار جب سرکار دو جہاں دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت کیا جو ہے وہ منظر تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو جہاں میرے شکم کے اندر تشریف لائے نا سرکار کا نور، تو فرماتی ہیں پھر عالم کیا تھا کہ مجھے ہر مہینے انبیاء آ کے مبارکیں دیتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام مبارک دیتے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام مبارک دیتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام مبارک دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام مبارک دیتے ہیں، انبیاء مبارک دیتے ہیں کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو جہاں کی جب آپ میرے جو ہے وہ جو ہے شکم مادن میں سرکار تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ منظر کیا تھا کہ جب مکے کے اندر کنویں میں عورتیں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، تو کہتی ہیں کہ کنویں کے اندر پانی نکالنے سے جب تو ہے نا عورتیں رسہ ڈالتی ڈول کے اندر رسی ڈال کے پھر کنویں کے نیچے پانی نکالتی بڑی مشقت کے ساتھ، تو کہتی ہیں جب سرکار میں آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کبھی میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو مجھے رسی ڈال کے کنویں کے اندر ڈول کو نہ ڈالنا پڑتا، کہتی ہیں بلکہ میں کنویں کے قریب جاتی تو کنویں کے مڈیل پہ پانی خود بخود ہی آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو جہاں کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین جو ہے وہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے مریم یہ خشک کھجور کے تنے کو ہاتھ لگا، اور تو ہاتھ لگائے گی کیونکہ تیرے ہاں اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، تو ہاتھ لگائے گی تو اللہ اس کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں جو ہے وہ اس کھجور کے تنے پہ لگ جائیں گے۔ تو اب یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا تو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں۔ میرے کریم آقا سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار تشریف لائے نا تو کہتی ہیں صرف ایک تنے پہ نہیں بلکہ پورے عرب کی کھجوریں جو تھی وہ میووں سے جو ہے وہ لگتی، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو ہے وہ ساری عرب کی کھجوریں جو تھی وہ جو ہے وہ لگ گئی۔ تو حضرات کی وقار پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو جہاں کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کہتی ہیں کہ عالم یہ تھا کہ رات جا رہی تھی اور دن جو ہے وہ آ رہا تھا۔ وہ ایک عاشق نے کہا نا کہ تارے گئے اڈیگتے تو کٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا، کعبہ میں کیا ٹیکیا بت ڈنگے دیکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ حضرات سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے فرشتے جو ہے ایک نورانی مخلوق آ کے میرے گھر کا طواف کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا جا 70,000 فرشتہ لے جا اور آمنہ کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ فرمایا جبریل اس طرح کر جو ہے وہ 3 جھنڈے بھی لے جا۔ عرض کی مولا وہ جھنڈے کیا کرنے ہیں؟ فرمایا ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، ایک جو ہے وہ آمنہ کے گھر پہ لگا۔ فرمایا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل 4 جھنڈے لے جا، ایک میرے بیت اللہ پر لگا، ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، ایک جو ہے وہ آمنہ کے گھر پہ لگا۔ اب دیکھیں کسی کے ہاں پتر بیٹے کی ولادت ہو تو وہ تو اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے، لیکن اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، لیکن مولا تو نے اپنے گھر پہ جھنڈا کیوں لگایا؟ تو آواز آئی کہ میں چاہے ان کام سے پاک تو ہوں لیکن محبوب تو میرا جا رہا ہے نا دنیا پہ، محبوب تو میرا تشریف لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل آج کسی عورت کو جو ہے اس کے ہاں بیٹی نہ ہو۔ عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا اگرچہ بیٹی ہماری رحمت ہے لیکن عربی برے سنگین ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ زندہ درگور کر دیں گے۔ آج جو جا رہا ہے اس کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمۃ للعالمین نبی جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر بیٹی ہوگی زندہ درگور ہوگی تو میرے محبوب کی رحمت والی چادر پہ دبا آئے گا۔ فرمایا اے جبریل آج جس عورت کے ہاں بیٹی بھی ہونی ہے اسے بھی جو ہے وہ بیٹا ہی عطا فرما۔ یعنی اللہ رب العزت نے سرکار کی ولادت پر جو ہے وہ بیٹے عطا فرمائے، عورتوں کو بیٹے ملے۔ اور
علماء فرماتے ہیں کہ جن جو بیٹے سرکار کے میلاد کا صدقہ میلاد کی رات عورتوں کو ملے ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ آج تک میلاد منا رہی ہے۔ حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں میرے کریم لجپال آقا کی جب ولادت ہوئی، میں بالکل بات جو ہے وہ ختم کرنے لگا ہوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا تو فرشتے آئے، درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو حضرات سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سبز رنگ کے پرندے زمرد کی ٹوٹے وہ میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ 4 عورتیں بڑے لمبے لمبے قد والی آئی، میں نے انہیں پہچانا نہ اور میں نے پہلے سے پوچھا کہ اماں جی آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ساری انسانیت کی ماں حوا ہوں۔ تو میں نے کہا دوسری سے پوچھا اماں جی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی ماں سیدہ ہاجرہ ہوں۔ میں نے تیسری سے پوچھا اماں جی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ میں نے چوتھی سے پوچھا اماں جی آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ اب جس مریم کا ذکر کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے کتاب پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے مریم کا بھی ذکر کر۔ وہ مریم آمینہ کے قدموں میں کھڑی ہے ولادت کی رات، پھر ماننا پڑے گا ہویاں مائیاں جہان تے ابر لکھاں پر محمد جی مائی جی مائی کتنے۔ حضرات پھر سرکار دو جہاں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر دعا کیا کہ عورتوں جیسی مجھے تکلیف نہیں، کوئی باری پن نہیں۔ کہتی ہیں مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے وہ نوش کر لیا۔ کہتے ہیں تکلیف پہلے کوئی نہیں، اور راحت اور سکون ملا۔ کہتے ہیں پھر ہوا کیا خارج من نور، کہتی ہیں میرے جسم اطہر سے نور خارج ہوا۔ فلما عادت له قصور الشام، کہتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا، مکے بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ کنہوں نے؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، انہوں نے مکے بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ بھائی جن کی گود میں نبیوں کے امام آئے وہ تو مکے بیٹھ کے شام کے محلات دیکھیں، اور وہ نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ ارے آقا اگر گنبد خضرا میں بھی چلے جائیں تو حافظ آباد میں جہاں جہاں سرکار کے نام کی محفل سجدی ہوگی، میرے کریم آقا اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہوں گے اور وہ اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ غلامان احمد مختار حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ رات کی سرکار دو جہاں کہتی ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی جب ولادت ہوئی تو کہتی ہے ہوا کیا کعبہ جو تھا وہ میرے گھر کی طرف جھکا، کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ بھی بجلے کو جھکا، کس کی ہیبت تھی کہ ہر تھرا کر گر گیا۔ یعنی کعبے کے بت جو تھے وہ گر پڑے، اور آتش کدہ ایران کا 1000 سال سے جب رکھا تھا وہ بجھ گیا۔ کس طرح ایران کے کنگرے جو تھے وہ گر پڑے، جب گرے اب بت جو تھے وہ کعبے کے منہ سے گر پڑے، جب گرے نا تو ان سے بھی آواز آئی کہ آ گیا جس کا نکیق ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ یعنی بتوں کو پتہ چل گیا کہ آج ہمیں اس کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والی شخصیت آ چکی ہے۔ حضرات کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا، جانوروں نے جانوروں کو مبارکی دی۔ حضرات ہر جگہ پر جو ہے وہ نور کا سما ہے، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ صرف میرا گھر نہیں بلکہ پورا مکہ جو تھا وہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا اور نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ستارے بنائے مصطفیٰ کا صدقہ، چاند بنایا مصطفیٰ کا صدقہ، سورج بنایا مصطفیٰ کا صدقہ، بلکہ میرے کریم آقا کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ، فرمایا یہ محبوب صرف خود نہیں چمکتے بلکہ چمکا دینے والے آفتاب بنا کر بھیجیں گے۔ یعنی مصطفیٰ خود نہیں چمکتے، جو سرکار سے لگ جائے وہ بھی چمکنے لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اللہ کی روح رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر جو ہے وہ نور کا سما ہے، بس
آخری بات کر کے بقیہ واقعہ میلاد النبی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شریف کو بیان کریں گے۔ سرکار دو جہان سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو اس وقت عورتیں آگے بڑھی، کسی نے کہا جی نہلائیں، آواز آئی نہانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ غسل میں جو ہے وہ غسل کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھا تو ناف جو تھی وہ کٹی ہوئی، ختنہ جو تھا وہ ہوا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک عورتیں آگے بڑھی، انہوں نے کہا جی سرما لگائیں، تو آواز آئی کہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماتھے پہ تاج سجائے، کیونکہ ماتھے پہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج بھی سجایا تھا نا، فرمایا ماتھے پہ تاج سجائے، دوش پہ نور کا حالہ ہے، آنکھوں میں مازاق کا کاجل آپ خدا نے ڈالا ہے مازاق البصر وما طغا۔ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اب دیکھیں دنیا کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جہاں پر بچہ پیدا ہو نا جس کمرے میں حیض و نفاق کا خون ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد دنیا پر تشریف لائے تو کہتی ہے صرف میرا کمرہ نہیں بلکہ پورا مکہ، بلکہ پورے کا پورا عالم جو تھا وہ خوشبوؤں سے بہت لگتے۔ یہ تو سرکار کی ولادت کا واقعہ ہے نا، میرے نبی کا تو پسینہ اتنا خوشبودار ہے۔ ارے آج بھی کوئی مکے کی گلیوں میں جائے، مدینے کی گلیوں میں جائے تو وہ آ کر یہی کہتا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک بھی تو گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے نبی کا تو پسینہ اتنا خوشبودار ہے، حب احمد ازل کی سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حضرات دیوکار سرکار کی ولادت کے واقعات اور انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ میلاد النبی کا واقعہ انشاءاللہ بشرط دل کی اگلے پیر شریف کو ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔